Hello, viewers. I'm your host, Rizwan Broi. Once again, we are live today and we have a guest, namely Amarta Asad. She's a social activist and she belongs from Thatta. Uh, मजीद उनके बारे में जानने के लिए I would like to request you, Amarta, can you tell something about you to introduce yourself to our viewers? فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ رضوان. آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے شو پہ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. اور میں اگر اپنے بارے میں بتاتی چلوں، بیسیکلی میں ڈسٹرکٹ ٹھٹا سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں فی الحال اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن ابھی میں چل رہی ہے. میں فی الحال یونیورسٹی سے بیچلرس کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف زالوجی میں. اس کے علاوہ میری سوشل ایکٹیویٹیز بہت ساری ہوتی ہے. میں ہوسٹنگ کرتی ہوں، ڈبیٹنگ کرتی ہوں. سوشل ورک کی اگر بات کی جائے تو سوشل ورک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے کرتی بھی آ رہی ہوں. ایک بچپن کی پسندیدہ جیسے گیم ہوتی ہے، میری پسندیدہ چیز ہے سوشل ورک. وہ میں جب 8 سال کی تھی، میں جب سے سوشل ورک کر رہی ہوں. تقریباً 12 سال ہو گئے مجھے سوشل ورک کرتے کرتے. تو اب ایکٹیویٹیز جو ہیں پھر اس پہ بہت سارے کام کیے ہیں. چائلڈ لیبر کے اوپر سیشنز، یا پھر پلانٹیشن ڈرائیوز، یا پھر کچھ بھی مطلب اسپورٹس سے ریلیٹڈ امبیسڈر بنی میں. تو مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنی لائف میں کی ہیں. لیکن اس کے سائڈ میں پھر جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز یونیورسٹی میں، کالجز میں ہوسٹنگ کرنا، ڈبیٹنگ کرنا، اس حساب سے بھی میں کرتی ہوں. اور ابھی جو ہے جیسے کووڈ کی سچویشن آ گئی، پینڈیمک، تو اس میں پھر آن لائن سیشنز وغیرہ کرنا. تو اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں میری. بہت زبردست. اچھا، آپ یہ بتائیں گی کہ آپ یہ سارا کام جو ہے وہ انڈیویجولی کر رہی ہیں یا آپ کسی ادارے کے ساتھ جو ہے کام کر رہی ہیں؟ اگر آپ نے کام کیا تو کن اداروں کے ساتھ کام کیا ہے؟ ادارے میں نے تقریباً زیادہ تر میں نے ادارے جوائن تو نہیں کیے. جیسے ابھی 2014 میں نے ایک این جی او جوائن کی یہاں پہ رائٹ ٹو پلے. ان کے ساتھ بھی مطلب میں نے ایز اے آفیشیل طور پہ جوائن نہیں کیا تھا. ایز جسٹ اے یوتھ لیڈر میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. مطلب کوئی جاب وغیرہ نہیں، جسٹ مطلب سوشل ورکر ہی بن کے ان کے ساتھ کام کیا تھا. اور ابھی بھی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے IYC انوویٹو یوتھ فار چینج، جس کے پلیٹ فارم سے میں ہوسٹنگ بھی کرتی ہوں اور ان کی ٹرینر بھی ہوں میں. تو وہ بھی لائک نان فنڈڈ آرگنائزیشن ہے. اور ہماری آرگنائزیشن میں بچوں سے لے کے مطلب لائک ہم سے بھی بڑے جو لوگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں ہمارے آرگنائزیشن میں. مطلب ایج گروپس کا بہت ساری ورائٹیز ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں IYC. مطلب یوتھ کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، اس کے اوپر سیشنز دینا. یا پھر جس طرح ہمارا ایک الگ سے کارنر ہے، ہم لوگ آن لائن سیشن کرتے ہیں. ہم 2 ہوسٹ ہیں، مطلب ڈفرینٹ بندوں کے ساتھ. تو اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں. تو تقریباً اگر دیکھا جائے تو میں نے صرف ان 2 آرگنائزیشنز کے ساتھ ہی کام کیا ہے. باقی میں سوشل ورک کرتی ہوں، آل اوور کرتی ہوں. جہاں پہ موقع ملتا ہے یوتھ کو سپورٹ کرنے کا، جہاں پہ موقع ملتا ہے سرو کرنے کا، وہاں پہ میں کرتی ہوں. بہت زبردست. آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنے بارے میں بتایا، اپنے جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ کن اداروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. آپ بتا رہی ہیں کہ 2 اداروں کے ساتھ. اچھا، آپ نے رائٹ ٹو پلے کے ساتھ ایز اے یوتھ لیڈر بھی کام کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر کے لیے کون سے جو ہے اسکلس ہونا ضروری ہیں؟ لیڈر کے لیے جو سب سے پہلا اسکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کے چلے. وہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا کہ وہ خود آگے جائے. اگر ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ خود آگے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹیم کو بولتے ہیں آپ پیچھے کھڑے رہو. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیم کو بولے آپ آگے چلو، میں آپ کو پیچھے فالو کرتا ہوں، میں پیچھے دیکھتا ہوا آؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہو. تو لیڈر کا کام ہوتا ہے بیک بون بننا، نہ کہ فرنٹ ایٹ آ کے کھڑے ہو جانا. تو لیڈر کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ ٹیم ورک. وہ کس طرح اپنی ٹیم کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، ان کو اکٹھا کر کے چلتا ہے. اور ایک لیڈر میں موٹیویشن اسکلس بھی ہونے چاہیے، ایک لیڈر میں کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے، ایک لیڈر میں کمیونیکیشن اسکلس بھی ہونے چاہیے. لیڈر کی بہت زیادہ کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن لیڈر کی جو سب سے پہلی اور بہترین کوالٹی میں جو سمجھتی ہوں وہ یہی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو آگے لے کے چلتا ہے. وہ خود اس کی بیک بون بنتا ہے، کیونکہ بیک بون ہی ہماری باڈی کا سب سے اسٹرانگ پارٹ ہوتا ہے جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو جب بھی ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کی بیک بون بننا چاہیے.
اور اس کے علاوہ اس کو انیشیٹو لینے آنا چاہیے کہ مطلب کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی کام ہے, تو ایسے نہیں کہ اگر کوئی میرا ساتھ دے تو پھر میں کھڑا ہوں, ساتھ کوئی دے نہیں دے, آپ لیڈر ہو, آپ کو انیشیٹو لینا ہے, اگر کوئی صحیح کام ہے تو اس کو لے لو. تو میری نظر میں لیڈرشپ کوالٹیز یہی ہوتی ہے. میں نے ٹریننگ بھی اٹینڈ کی ہے لیڈرشپ کی, رائٹ ٹو پلے والوں کے ساتھ بہت ساری, اور اس کے علاوہ میری ایز ایمبیسڈر سلیکشن بھی ہوئی تھی برازیل میں قطر کے لیے. پلے جو تھی آرگنائزیشن وہ تقریباً کام کرتی تھی اسپورٹس کے اوپر. اسپورٹس کے اوپر بھی مطلب فٹ بال کو وہ لوگ زیادہ ترجیح دیتے تھے, اور گرلس پہ مطلب زیادہ فوکس ہوتا تھا کہ جو ہے وہ اسپورٹس میں ایکٹیو ہو. وہ بولتے ہیں ایسے ہم کس طرح جو ہے اسکل سکھاتے تھے, وہ لیڈرشپ اسکل سکھاتے تھے اسپورٹس کے تھرو. تو اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, ان کا کوئی ایونٹ تھا, اس میں میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیے تھے, پھر میرا آل پاکستان لیول پہ سلیکشن بھی ہو گیا تھا. پھر ہمارے ڈسٹرکٹ میں مکلی میں یہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ بھی بنا تھا گرلس کے لیے خاص, وہ ابھی تک ہے, وہاں پہ کوچز بھی اویلیبل تھے, ہم لوگ کھیلتے بھی تھے فٹ بال. تو مطلب ایک بہت ہی اچھا سا کام رائٹ ٹو پلے والوں نے بھی کیا تھا ہمارے ڈسٹرکٹ میں. بہت زبردست. اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں اور آن لائن آپ جو ہے پروگرام کرتے ہیں ایک ادارے کے ساتھ, تو ہوسٹنگ کا شوق کیسے ہوا اور کیسا تجربہ ہے ہوسٹنگ میں؟ کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو, مجھے آپ کی آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی. جی میں یہ جی کہہ اب رہا آ تھا رہی کہ ہے. آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ فیس بک پہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, مختلف جو ہے سیشنز, مختلف پروگرامز اور انٹرویوز کرتی ہیں, تو ہوسٹنگ کا تجربہ کیسا ہے اور کیسا رہا ہے اب تک؟ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مجھے آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی, گلچ ہو گیا. اچھا چلیں, اگلا سوال یہ ہے کہ نہیں, صحیح نہیں آ رہی. ایز اے آپ یوتھ لیڈر بھی ہیں, اور ایز اے گرل جب ہمارے سوسائٹی کیونکہ اس حوالے سے ابھی ڈیولپ نہیں ہے کہ اسپیشلی گرلس کے لیے اتنے مواقع ہوں کہ وہ سماجی طور پہ ایکٹیویٹیز کر سکیں, تو آپ کو چیلنجز اپنے لائف میں ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک گرل کی حیثیت سے؟ مطلب لڑکی ہونے کے ناطے آپ سوشل ایکٹیویزم کرتے ہیں, تو چیلنجز کا سامنا ہے یا نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی, چیلنجز تو بہت سارے آتے ہیں, ہرڈلز اینڈ ہارڈ شپس آتی ہیں, لیکن وہ میرے پاپا کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جب سکسیزفل بنتا ہے جب وہ ہارڈ اینڈ ٹف لائف گزارتا ہے. اگر جی جی آپ اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں بند کر دو گے, کمفرٹ زون میں رہنا. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, آپ بولیں. ہیلو, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیں. میری آواز آ رہی ہے آپ اب کو؟ کنٹینیو کریں اپنی بات. جی 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 کنٹینیو کروں؟ جی جی کنٹینیو کریں, آپ کی آواز آ رہی ہاں, ہے. تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہارڈ شپس اور ہارڈلس تو آتے ہیں, کوئی بھی ہم کام کرنے جب سوسائٹی کے مطلب اگینسٹ نیا کام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں ایشوز آتے ہیں. پر میرے پاپا کہتے ہیں کہ سکسیسفل انسان وہ بنتا ہے جو رف اینڈ ٹف لائف گزارتا ہے, جو کمفرٹ زون کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیتے ہیں, وہ لوگ سکسیزفل نہیں بن پاتے. وہ پھر کمفرٹ میں گیجٹس کی عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی لائف گزارنی ہے. تو چیلنجز میری ابھی آئے تھے, کچھ لوگوں کے لیے فیملی چیلنجز ہوتے ہیں, میرے لیے فیملی چیلنج نہیں تھا. میرے فادر بہت سپورٹیو ہے, میری
بہت سپورٹو ہیں. کچھ بھی ہو انہیں کی مین چیزوں سے کٹراتی تھی. پاپا زبردستی بولتے تھے اسپیچ کرو, جاؤ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرو, اسٹیج پہ جاؤ. تو لائک انہوں نے مجھے آگے پھر یہاں تک پہنچایا. تو فیملی چیلنجز نہیں آئے, لیکن اس کے علاوہ بھی لڑکیوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. ہم لوگ حیدرآباد میں بیٹھ کر بھی کانفرنسز کرواتے, ایونٹ کرواتے. ہاسٹل میں رہنا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ٹائمنگ کا ایشو ہو رہا ہے, میں نہیں جا سکتی, یا پھر حیدرآباد میں ہے دور نام شوروں سے نہیں جا سکتی, یا میں ٹھٹا میں بیٹھی ہوں. مطلب اس طرح کی چیلنجز میں نے بہت سارے فیس کیے ہیں. باقی اگر فیملی اور کمیونٹی کے چیلنجز دیکھے جائے تو وہ میں نے فیس نہیں کیا, کیونکہ میری فیملی بہت سپورٹو ہے, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے اس معاملے میں. باقی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز جن کو میں فیس ایزیلی کر پاؤں, وہ میں نے چیلنجز تھوڑے بہت فیس کیے ہیں, لیکن باقی اتنے زیادہ نہیں. بہت زبردست. میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ آپ ایز اے ہوسٹ بھی جو ہے فیس بک پہ لائیو سیشنز کرتی ہیں اور انٹرویوز بھی کرتی ہیں, تو یہ سفر جو ہوسٹنگ کا سفر ہے یہ کیسا رہا ہے اب تک؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو, اور ہوسٹنگ کرنا کیسا ہے؟ ہوسٹنگ کے حوالے سے جی, آپ کی شاید آواز صحیح نہیں آئی تھی پہلے. ہوسٹنگ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو مطلب کرتے ہو مجھے اتنا نہیں ہے. اسٹارٹنگ میں کرتی تھی جب چھوٹی تھی, 8-9 میٹرک کلاس میں, اسکول میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس مطلب ہوسٹ کر لیے. پھر میں نے ہوسٹنگ چھوڑ دیا. پھر میں نے فوکس اپنا سارا ڈیبیٹنگ کے اوپر رکھا. ڈیبیٹنگ میں پھر بہت ساری کانفرنسز میں نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اٹینڈ کی, ایوارڈس وغیرہ بھی ون کی. پھر ہوسٹنگ کو چھوڑ دیا, ہوسٹنگ کرنا اسٹارٹ کیا. اور جب میں نے آن لائن سیشن وغیرہ دینا اسٹارٹ کیے تو پھر ہم لوگ فیس بک پہ اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں. تو پھر فیس بک وہاں پہ مجھے آفر آنے لگی کہ ہم کوئی ایونٹ کروا رہے ہیں کراچی سے یا حیدرآباد سے, آپ ہمارے ایونٹ کو ہوسٹ کرو, ہم آپ پے کریں گے. تو اس کے کراچی بہت دور ہے, میں نہیں جا سکتی. ایک ہوتا ہے ہم پھر دائرے میں رہ جاتے ہیں, لڑکیوں کے لیے یہ بڑی مشکل باتیں ہوتی ہے, ہم کہیں جا نہیں پاتے. مجھے کراچی میں ٹاک شوز کے لیے بلاتے ہیں, میں نہیں جا پاتی وہاں پہ. لیکن حیدرآباد میں پھر بھی میں رہتی ہوں, یونیورسٹی پڑھتی ہوں, تو پھر وہاں پہ میں چلی جاتی ہوں. تو ہوسٹنگ کا ابھی جو میرا یہ رہا ہے, کووڈ میں نے آن لائن ہوسٹنگ کی, تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا. کیونکہ ہم نیو ڈفرنٹ گیسٹ کے ساتھ, ایک ہوتی ہے اسٹیج ہوسٹنگ, الگ بات ہوتی ہے. ایسے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں نا, تو کبھی کسی پولیٹیشین کے ساتھ انٹرویو کنڈکٹ کر لیا, کبھی کسی ایسپیرنٹ, کبھی کسی مطلب جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ کنڈکٹ کر لیا. تو یہ کہ ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور ہوسٹنگ آہستہ آہستہ امپروو بھی ہو رہی ہے. ابھی اسٹارٹ لیا ہے, زیادہ اس پہ فوکس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب فیس بک پہ آفر وغیرہ آنے لگی, تو ایک دو اسٹیج ہوسٹنگ کی میں نے. تو اس طرح ہوسٹنگ کا رہا ہے میرا. لیکن ڈبیٹنگ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اس میں پھر مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے, اس چیز کا پھر مجھے زیادہ ہے بہت اس چیز سے. زبردست. بہت زبردست. اچھا یہ بتائیں گی کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, تو کون سی ایسی ایکٹیویٹیز جو آپ اپنے ارد گرد میں جو ہے وہ کراتی ہیں, کون سے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں؟ اور ایز اے یوتھ لیڈر بھی آپ رہی ہیں, تو آپ لیڈ کرتی ہیں کسی ایکٹیویٹی میں؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں آئی مجھے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ جو ہے 2014 سے لے کر سوشل ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہیں, تو آپ بتائیں گے ناظرین کو کہ جی ایسے ہاں, میں نے ایز اے کون یوتھ سی لیڈر بھی ایکٹیویٹیز؟ کام کیا ہے. جس طرح میں نے آپ جی کو بتایا تھا, جب میں نے رائٹ ٹو ڈے والوں کے ساتھ کام کیا, ہم نے چائلڈ لیبر ایشو کے اوپر مطلب سیشنز وغیرہ چلائے تھے. اصل میں آپ کی آواز گلچ ہو رہی ہے, اس لیے مجھے سوال صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا.
جی جی آپ بولیں، آپ جتنا حد تک آپ جو ہے وہ سوال کو سمجھ پا رہی ہوں. हेलो. آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ हाँ, आप speak करें. میرا جو سوال تھا وہ ایسا ہے کہ آپ جو آفٹر ٹریننگس آپ نے مختلف ٹریننگس حاصل کی ہیں، یوتھ لیڈرشپ پہ بھی آپ نے 2014 سے آپ جو ہے ایمبیسڈر بھی سلیکٹ ہوئی، لیکن آپ کی ایج کم تھی، جو ہے آپ نہیں جا سکتی آگے. آپ نے بہت ساری ٹریننگس حاصل کی ہیں اور مختلف ایکسپوجر بھی آپ کا رہا ہے. تو ان ٹریننگس حاصل کرنے کے بعد آپ جو سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، کچھ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے کہ وہ ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہوتی ہیں، کن چیزوں پہ آپ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں؟ मुझे तो फिर मैं آئی تھنک reply करूँ. ہمارا رابطہ ٹھیک طرح سے جو ہے امرتا اسد سے نہیں ہو رہا. امرتا اسد ایک ینگ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور 2014 سے لے کر وہ مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہیں ایز اے والنٹیئر، Hello. اور وہ بی ایس زولوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں. جی امرتا. جی امرتا، آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ امرتا کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ٹھٹھا سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے ایک لڑکی ہونے کے باوجود وہ اتنی زیادہ ایکٹیو ہیں، اور سب سے زیادہ جو ان کو سپورٹ رہا ہے ان کی فیملی کا، मुझे क्या आवाज اور اور وہ ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں فیس بک پہ، اور آپ نے جو ہے لیڈرشپ پہ بہت ساری ٹریننگز بھی حاصل کی ہیں. امرتا، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ابھی لائیو جو ہے انٹرویو کر رہے ہیں امرتا اسد کے ساتھ. وہ یوتھ لیڈر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. 2014 سے لے کر وہ مختلف ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک لیڈر کے لیے کوئی بھی کسی بھی ایج کا بڑا ہونا یا جو ہے اس کے لیے طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے. ایک لیڈر کے لیے ہونا بس یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے سچویشن پہ پہلے انیشیٹ کرے. تو اور وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ جو لیڈر ہے وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن سے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوتا. لیڈر ہونے کے لیے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، اور لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیڈر لیڈ کرتا ہے اکیلا، اور لیڈر ہونے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے. امرتا، کیا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ آئی تھنک امرتا سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. تو आ रही है आपको. جی جی
جی آپ کی آواز آ رہی ہے امرتا. آپ بتائیں گے کہ آپ جو ہے ابھی آج کوشچن جی آپ بتائیں گے کہ آپ جو ہے اپنے علاقے میں کون سی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. آپ نے جیسے بتایا تھا آپ پلانٹیشن پہ بھی کام کر رہی ہیں. میرے جو ڈسٹرکٹ ہے جس مطلب ٹھٹا میں جب میں نے رائٹ ٹو پلے کے ساتھ کام کیا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کون سی ایکٹیویٹیز اپنے علاقے میں کرتی ہیں. شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے جو ہے امرتا کی جانب سے. تو ناظرین ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. جیسے کہ ہم امرتا سے بات کر رہے تھے ان کے جو لائف ہے ان کی کیریئر کے حوالے سے. وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے علاقے میں مختلف ایکٹیویٹیز کیے ہیں جس میں وہ پلانٹیشن پہ کام کر رہی ہیں, لیڈرشپ پہ کام کر رہی ہیں, اور اسپیشلی وہ اپنے ایریا میں جو بھی نوجوان ہیں گرلس اور بوائز ان میں لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو سندھ اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی جو ہے اپنے سوسائٹی میں ایکٹیو ہوں اور اپنے سوسائٹی کے مسائل پر کام کریں اور لیڈ کریں اپنے جو ہے سوسائٹی کو. اور جیسے کہ امرتا نے بتایا تھا کہ ایک لیڈر ہونے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی جو طاقتور ہونا ضروری نہیں ہے, زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لیڈر کس رنگ, کس نسل, کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. لیڈر وہ ہے جو انیشیٹ کرے, اور انیشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی عمر کی ضرورت نہیں ہے. اور تو مزید وہ بتا رہی تھی کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے اپنے علاقے میں کسی بھی کام پر لیڈ کر سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت لیں گے. اللہ حافظ.